جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے۔ کس نے کہا میں نے چکر لگایا؟ ہاں جی، حضرت جبریل علیہ السلام نے، میں پھرا ہوں، میں نے خاندانوں کو دیکھا، میں نے قبائل کو دیکھا، میں نے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں نے جانچا، ان کو میں نے پرکھا، میں نے دیکھا کہ خاندان کس کا آلہ ہے۔ تو تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں جتنے بھی خاندان ہیں آپ کے خاندان کی مثال ہی نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ خاندان میرے نبی کا خاندان ہے، سب سے عمدہ خاندان میرے نبی کا خاندان ہے، سب سے انفس میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے۔ آپ مان گئے جی؟ میرے نبی کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے۔ سمجھ آ گئی جی آپ کو بات؟ نبی علیہ السلام کے والد ماجد کا نام کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ آؤ جی، محبت والے آئے بیٹھے ہیں، نام یاد کرو نا۔ میرے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ۔ جب یہ جوان ہوئے ان کا نکاح کرنا تھا۔ حضرت عبد المطلب، یہ کون ہے حضرت عبد المطلب؟ دادا، نام تو یاد ہونے چاہیے۔ اے اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، اسی نسبت پہ بخشش فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ جوان ہوئے، اب شادی کرنی تھی، تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ کدھر روانہ ہوئے جی؟ مدینہ طیبہ۔ جب روانہ ہوئے راستے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک یہودیہ عورت، فاطمہ نام تھا اس کا، وہ یہودی عورت تورات کی بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی عالمہ یہودی عورت۔ وہ زانیہ نہیں تھی، وہ بدکار نہیں تھی، وہ فاحشہ نہیں تھی، وہ عورت یاد رکھیں، وہ عورت پاکیزہ عورت تھی، کردار اس کا بالکل درست تھا، اس کے کردار پر شک نہیں کرنا، وہ بالکل عورت ٹھیک تھی۔ یہ راستے میں قیام کرتے ہیں باپ اور بیٹا، خواجہ عبد المطلب، خواجہ کا معنی سردار، سردار عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا، یہ اور اپنے بیٹے کو لے کر سفر کرتے ہوئے قیام کرتے ہیں۔ وہ یہودیہ قریب رہتی تھی۔ یہودیہ نے کیا کہا؟ یہودیہ نے دیکھا، کس پر نگاہ ڈالی؟ اس نے نگاہ ڈالی حضرت عبداللہ کے چہرے پر، حضرت عبداللہ کے چہرے پر۔ بھی آپ کے مقتدیوں کو آ رہی ہے نیند، میں کرتا ہوں وآخر دعوانا، وآخر دعوانا تو کر چکا ہوں، ان الحمدللہ باقی رہتے ہیں۔ ہاں جی، تو پوچھ لیں آپ جی، جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں جی آپ حضرات؟ یہ واقعہ مکمل کر لوں؟ اچھا، تو کیا میں نے عرض جی؟ اچھا، دو واقعہ، ماشاءاللہ، یہ بھی نبی کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نگاہ یہودیہ عورت نے کس کے چہرے پہ ڈالی؟ ہائے ہائے، یہ عبداللہ کوئی عام عبداللہ تو تھا نہیں، کیا بات، یہ تو پاکیزہ عبداللہ تھا، ابن الذبیح ہے، یہ تو پاکیزہ عبداللہ تھا، یہ تو طاہر عبداللہ تھا، یہ تو عفیف عبداللہ تھا، یہ تو مقدس عبداللہ تھا۔ چہرے پہ نگاہ ڈالی یہودیہ عورت نے، تورات کی بڑی عالمہ تھی۔ اس نے کیا کہا؟ توجہ ذرا، اس نے یہ کہا کہ اے عبداللہ، آپ میرے ساتھ کچھ وقت گزار لیں اور دعوت گناہ دے دی۔ کس نے؟ اس سے پہلے عورت کا کردار بالکل ٹھیک تھا۔ یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ وقت گزاریں۔ حضرت عبداللہ نے عربی میں اشعار پڑھ کر یہ جواب دیا،
میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے خاندان کے لوگ یہ کام نہیں کرتے. ہمارے خاندان کے لوگ یہ کام نہیں کرتے. یہ کام نہیں کرتے. میں نہیں کر سکتا یہ کام. اور کہا وہ کام کیوں کیا جائے کہ جس کا انجام ہی برا ہو. حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا. عورت خاموش ہو گئی. مدینہ منورہ پہنچے. کون کون پہنچے آپ بھول گئے؟ دادا عبد المطلب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ جب مدینہ طیبہ پہنچے وہاں پر ایک لڑکی تھی وہب کی لڑکی تھی ہائے جس کا نام نامی آمنہ تھا. میری اور آپ کی ماں ہے. میری اور آپ کی روحانی دادی اماں ہے. سمجھ آگئی بات؟ وہب کی بیٹی آمنہ اس کا رشتہ حضرت عبد المطلب نے مانگ لیا کہ آمنہ کا رشتہ میں اپنے بیٹے سے کرتا ہوں. نام میرے بیٹے کا عبداللہ ہے. انہوں نے ہاں کر دی. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں کر دی. اور فرمایا اس وقت وہب موجود نہیں تھے. وہب اللہ کو پیارے ہو گئے تھے حضرت آمنہ کے والد ماجد. لیکن چچا زندہ تھا. چچا کا نام وہیب تھا. چچا کا نام وہیب تھا. وہ جو وہیب تھے ان کی پرورش میں حضرت آمنہ تھی. اور ادھر وہیب کی اپنی ایک بیٹی حالہ وہ بھی موجود تھی. تو جب آمنہ کا رشتہ طے ہو گیا انہوں نے ہاں کر دی حضرت عبداللہ سے. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ حالہ بھی موجود ہے. کہا جی ہاں اے وہیب پھر میں حالہ کا رشتہ اپنے لیے مانگتا ہوں. یہ کس نے فرمایا؟ عبد المطلب نے. تو وہیب نے کہا جو حضرت آمنہ کے چچا تھے کہنے لگے اس رشتے کی بھی ہاں ہے اس رشتے کی بھی ہاں ہے. ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے. حضرت عبد المطلب کا نکاح بھی اسی مجلس میں ہوا اور حضرت عبداللہ کا نکاح بھی اسی مجلس میں ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا حضرت حمزہ ہیں یہ جی حالہ کے بطن سے پیدا ہوئے. کس کے بطن سے؟ آپ یاد رکھیں کہ حضرت عبد المطلب کا نکاح یہ پہلا نکاح نہیں تھا نا جی. یہ بعد والے نکاح کی بات ہے. تو نکاح جو ہوا دونوں نکاح اکٹھے ہوئے. بس کچھ دن وہاں رہنے کے بعد مختصر رہنے کے بعد وہاں سے پھر روانہ ہوئے اور پھر قیام کیا اس جگہ پر جہاں وہ یہودیہ عورت رہتی تھی. اس نے جب نظر ڈالی یہودی عورت نے بڑا عجیب واقعہ ہے نظر ڈالی. عبداللہ آپ کہاں گئے تھے یہاں سے ہونے کے بعد؟ کہا مدینے گئے تھے. وہاں کیا ہوا؟ وہاں نکاح ہوا میرا. وہاں ہم رہے رخصتی بھی ہوئی. میری بیوی آمنہ وہ میرے ساتھ ہے. کہا اچھا. کہا کہ یاد رکھو کہ میں نے جو تمہیں دعوت دی تھی اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی پیشہ ور عورت تھی میں کوئی گندی عورت تھی. نہیں, ہماری تورات کہتی ہے جو کچھ آخری نبی کے بارے میں جو صفات بیان کرتی تھی ہماری تورات میں آخری نبی کا حلیہ موجود ہے. آخری نبی کی صفات موجود ہے. آخری نبی کا وہاں پر وصف موجود ہے. فرمایا وہ جو نور ہے آخری نبی کا وہ اے عبداللہ جب تم یہاں سے گئے تھے میں نے تمہارے چہرے میں جب نظر ڈالی وہ نور نبوت چمکتا ہوا میں نے دیکھا تھا.
ہوا دیکھا تھا، لیکن جب تم واپس آئے ہو وہ نور اب تمہاری پیشانی میں نظر نہیں آ رہا۔ مجھے لگا کہ وہ نور جہاں منتقل ہونا تھا وہ منتقل ہو گیا، میری قسمت میں نہیں تھا، وہ آمنہ کی قسمت میں تھا۔ سمجھ آ گیا جی؟ کس کی قسمت میں تھا بھائی؟ آمنہ کی قسمت۔ آمنہ کی مثال تو کائنات میں نہیں ہے، مائیں تو ہیں، آمنہ جیسی ماں تو کسی کی نہیں ہے۔ آخر آمنہ ہے۔ سلام تیری عزت کو، تیری توقیر کو، تو ہمارے نبی کی ماں ہے۔ ہم تو عائشہ کے گن گاتے ہیں، ہم تو خدیجہ کے گن گاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ کیوں کہ قرآن نے ان کو ماں کہا ہے۔ جب نبی کی بیویاں قرآن کی روح سے ہماری ماں ہیں تو آمنہ تو سب کی ماں ہے۔ آمنہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ پہنچے، حضرت عبداللہ چند دن رہنے کے بعد تجارت کی غرض سے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ہمارے نبی پیدا ہی نہیں ہوئے، والد کا سایہ اٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میں اس کمرے میں موجود تھی جس وقت نبی آخر الزمان کی ولادت ہوئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ رات کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، اندھیرا ہے، ابھی صبح صادق کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے، آ کیا صبح صادق کا وقت، رات کے اندھیرے کو بھی دیکھا، صبح صادق ہوئی تو کیا ہوا، ابھی اندھیرا موجود تھا، مکمل روشنی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا دیکھا میں نے، یکا یک پورا کمرہ منور ہو گیا، پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ میرے نبی کی ولادت ہے۔ اور فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، آسمان پر ابھی ستارے موجود ہیں، ستارے نیچے کو جھکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ اے ستاروں تمہیں کیا ہوا؟ ستاروں نے کہا آج محمد کی کشش ہے، محمد کی کشش ہے صلی اللہ، اور اللہ نے بھی کہا جاؤ 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 قریب سے محمد کا دیدار کر لو، جاؤ جاؤ۔ کیوں کہ تمہارے بعد بھی ستاروں کی ایک اور جماعت آنے والی ہے، وہ بھی محمد کا رج رج کے دیدار کریں گے۔ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ 10,000 صحابہ جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں، 10,000 صحابہ۔ ان کو میرے نبی نے کہا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ کن کی مانند ہیں؟ ستاروں میں روشنی، میرے صحابہ میں ہدایت کی روشنی۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو نور مانو، میں خدا کی قسم کہتا ہوں نبی کے اندر تو نور ہی نور ہے، میں تو صحابہ میں نور مانتا ہوں۔ کیوں تم لڑتے ہو؟ دل بھرا ہوا ہے نور سے، نور ہدایت ہے، نور ایمان ہے، نور ہی نور ہے۔ آؤ صحابہ کے نور کا ذکر میں قرآن سے کر دوں، آئیے آئیے پڑھو سورہ تحریم کا دوسرا رکوع۔ فرمایا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के सामने सच्ची और पक्की तौबा करो। आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, कि अल्लाह से तवक्को रखो, तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को मिटा के रख देगा अगर सच्ची तौबा करोगे। आगे जरा चलिए, फरमाया वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। ए अल्लाह तू कब दाखिल करेगा, कब दाखिल करेगा? यौमा ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मआ, उस दिन जिस दिन अल्लाह अपने नबी को और नबी पर ईमान लाने वालों को अल्लाह रुस्वान नहीं करेगा, अल्लाह इज्जत देगा। और वो दिन कैसा होगा? फरमाया अल्लाह ने नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, फरमाया कि नबी का नूर और सहाबा का नूर उनके आगे उनके दाएं दौड़ता हुआ चला जा रहा होगा। नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह तूने दुनिया में नूर हिदायत दिया, आज तूने ज़ाहिरी रोशनी कर दी। ऐ अल्लाह जन्नत तक पहुंचने तक इस नूर को बाकी रखना, बाकी जन्नत में तो है ही नूर है। मैं कैसे बयान करूं, मैं कैसे समझाऊं आप हजरात को? मेरा दिल मेरे नबी की मोहब्बत से इज़्तिराब में है। कब वो वक्त आए रियाजुल जन्ना हो, मेरा सर सजदे में हो और रूह परवाज हो जाए, वो कब घड़ी आए? काश मेरे नबी की धरती मुझे अपने अंदर समो लेती। पाकीज़ा धरती है मदीने की, मट्टी मदीने की, सुभान अल्लाह। हमें तो अपने नबी से मोहब्बत, नबी के शहर से मोहब्बत, नबी के सहाबा से मोहब्बत, नबी के अहले बैत से मोहब्बत, अज़वाज मुतहरात का एहतराम। मैं तो कहता हूं मेरे नबी की शहर की मट्टी से भी मोहब्बत है हमें। बड़ी अजीम मट्टी है मदीने की। मैं ये सोचता हूं मेरी बातें सुनकर लोगों के आंसू क्यों आ जाते हैं? मालूम ये होता है कि यहां नबी की मोहब्बत के गिरफ्तार और भी हैं। इस मैदान में तू नहीं है अकेला। एक किताब में मैंने पढ़ा, सीरत की किताब में, उसकी इब्तिदाई सतर ने मुझे तड़पा के रख दिया। उसने पहला जुमला ही क्या लिखा? उसने कहा सदियां गुजर गईं। आपकी तवज्जो है नहीं, मैं जुमला कैसे बयान करूं? हजरात, उसने जो जुमला लिखा, कहा सदियां गुजर गईं, सदियां गुजर गईं, हम इस नाम से, मोहम्मद के नाम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, मजे ले रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु, अमेरिका वाले भी कहने लगे पूरी कायनात में अगर कोई इस्म ज्यादा मकबूल है तो वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु। क्या बयान करें आप हजरात को? मेरे नबी की विलादत बेमिसाल। जब पैदा हुए पूरा कमरा मुनव्वर हो गया, आसमान के सितारे झुकते हुए आए। यहीं से बात आगे निकल गई थी ना कि सितारे दो किस्म के हैं, ये सितारे आसमान वाले, और आसमान वाले सितारों, तुम्हें तो अगर मोहम्मद का कुर्ब नसीब हुआ होगा या तो उस रात जिस रात मोहम्मद पैदा हुआ है, और या फिर बहुत सालों के बाद जब अल्लाह ने मेरे नबी को मिराज कराई तो उस वक्त कुर्ब नसीब हुआ होगा। लेकिन एक सितारे ऐसी हैं जिनको हर वक्त कुर्ब नसीब है, वो सहाबा हैं। और क्या कहने, ऐ अबू बकर उमर शेखैन करीमैन, तुम्हारा कुर्ब तो कुछ निराला ही है।
تمہیں تو کائنات کی کوئی طاقت جدا ہی نہیں کر سکتی. اللہ نے جن کو ملا دیا ہو کوئی جدا کر سکتا ہے؟ پہلو میں سلائے ہوئے، پہلو میں سلائے ہوئے ہے نا. مجھے تو نہیں آتا، تمہیں تو آتا ہے، تم تو سارے نعت خواں بیٹھے ہو، علماء بھی ہو، قراء بھی ہو، نعت خواں بھی ہو. میں تو ایک بے ربط سا آدمی ہوں. ہاں میں تو ایک بے جوڑ سا آدمی ہوں. یہ ٹوٹی پوٹی میری باتیں اگر مدینے میں قبول ہو جائیں، اس پر سنا دوں آپ. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بعد میں آئے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے فیض پایا. امیر خسرو شاعر بھی تھے، زبردست شاعر تھے. آفاقہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوب دیدام ولیکن تو چیزیں دیگری. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دیجئے، ولیوں کو نہیں مانتے، رحمت اللہ علیہ کہو نا پھر اونچی آواز سے. عند ذکر الاولیاء تنزل الرحمہ من السماء. تو عرض کر دوں، فرمایا امیر خسرو بڑا شاعر، بڑا نیک. ایک دن خیال آیا، گلستان شیخ سعدی نے لکھی ہے لیکن اس میں حضور علیہ السلام کی تعریف تھوڑی کی ہے، کچھ اشعار زیادہ لکھ جاتے نا. صرف اتنا لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. اتنا کہا ہے. شیخ سعدی نے تعریف کم کی ہے، زیادہ کرنی چاہیے تھی. ایک دن خیال آیا جب سوئے نا، اس خیال کے بعد ایک مجلس لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، شیخ سعدی پہنچے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ سعدی یہی اشعار خود سنا رہے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. امیر خسرو کی آنکھ کھلی اور کہنے لگے اوہو یہ خیال مجھے غلط آیا. کیوں؟ تعریف اگرچہ 2 اشعار میں کی ہے لیکن جو کی ہے کمال کر دی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اور اتنی مقبول ہے کہ حضور علیہ السلام خود صحابہ کے مجمع میں سماعت فرما رہے ہیں. میرے بھائیو دوستو، ولادت کا ذکر کر رہا تھا، بس میں آخری بات ذکر کر کے چھوڑتا ہوں. فرمایا جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ مختارات کے اندر عربی میں لکھتے ہیں، فرمایا جب نبی پیدا ہوئے، جب محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ پیدا جو ہوئے تو سیدھے کدھر گئے؟ فرمایا پیدا ہوتے ہی جی آمنہ نے دیکھا، اماں آمنہ نے دیکھا، اور جی عثمان بن ابی العاص کی والدہ ماجدہ نے بھی دیکھا، دونوں بیبیوں نے دیکھا، دونوں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ یہ عجیب بچہ ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا سیدھا زمین کی طرف جاتا ہے اور اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کر فرمایا آتے ہی اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے تواضع کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا اب جی علی عبدنا، ہم نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر. سبحان الذی اسری بعبدہ، جو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. جی کہاں لے گئی وہ ذات؟ فرمایا مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو اللہ نے یہاں عبدیت کا ذکر کیا تو تواضع اور عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اللہ کو بندے کی تواضع اور عاجزی بہت پسند ہے. یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی عاجز بنائے، اپنے سامنے کسی اور کے سامنے
سامنے نہیں، اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے، اس لیے کہ ہم عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں اور ہم مدد بھی اسی سے طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، آپ بولتے کیوں نہیں؟ پڑھے نا جی، ایاک نعبد نستعین، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صبح صادق کے وقت کیوں پیدائش ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے رات کا اندھیرا جا رہا تھا، صبح کی روشنی آ رہی تھی، تو یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف اب دنیا سے شرک ختم ہو جائے گا، غیر اللہ کی عبادت ختم ہو جائے گی، میرا محمد آ گیا، میرا تعارف کرائے گا، دنیا میں توحید ہی توحید پھیل جائے گی، ظلمت ختم، روشنی روشنی آ جائے گی، ظلم ختم، عدل عدل آ جائے گا، بخل ختم، سخاوت سخاوت آ جائے گی، اور تلخیاں ختم، محبتیں آ جائیں گی، الفتیں آ جائیں گی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب اندھیرا ختم، روشنی آ رہی ہے، روشنی آ گئی ہے۔ ذرا ایک بات اور، علماء نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اللہ رات میں پیدا فرما دیتے تو دن شکایت کرتا مجھے کیوں محروم رکھا گیا، اگر دن کو پیدا ہو جاتے اور رات کا اندھیرا تھوڑا سا بھی موجود نہ ہوتا، رات کہتی میرا کیا قصور تھا کہ آمنہ کے لال کی ولادت کا وقت دن میں رکھا گیا، مجھے کیوں محروم کیا گیا؟ اللہ نے صبح صادق کے وقت ولادت کر دی اور آمنہ کی جھولی میں لال ڈال دیا، اور رات کو کہا تو بھی راضی ہو جا، دن کو کہا تو بھی راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، میں کیا کیا بیان کروں؟ اللہ، جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، فرمایا ایران کا، فارس کا آتش کدا 1000 سال سے جل رہا تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے 1000 سال سے وہ بجھا نہیں تھا، یکا یک وہ بجھ گیا۔ کیوں بجھا؟ اس لیے کہ اب جو عبادت ہوگی وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ خود فرماتی ہیں، فرمایا عورتوں کو دوران حمل جو تکلیفیں ہوتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سب سے زیادہ ہلکا بوجھ مجھے محمد کا بوجھ محسوس ہوا ہے، سب سے زیادہ ہلکا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں نا، بچے تو ان کو جو انا ہے وہ دائی ہے وہ صاف کرتی ہے، عورتیں اس کو صاف کرتی ہیں، علائش لگی ہوئی ہوتی ہے نا اس کو صاف کرتی ہیں۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، جب محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے صاف تھے، شفاف تھے، کوئی علائش نہیں تھی، کوئی میل کچیل نہیں تھی، ایسے لگتا تھا غسل کر کے آئے ہیں، کوئی علائش نہیں تھی۔ یہ میرے نبی کی ولادت ہے، ایسی ولادت کسی کی ہوئی ہے؟ مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے۔ 13 سے لے کر 14 نبیوں کے بارے میں امام قرطبی نے لکھا مختون پیدا ہوئے، ان میں ہمارے نبی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7واں دن آیا، دادا موجود تھا، یہ ابا جی موجود نہیں تھے، حضرت عبداللہ موجود نہیں تھے، تو خواجہ عبد المطلب نے، سردار عبد المطلب نے فرمایا میں اپنے اس پوتے کا، اپنے اس بیٹے کا میں عقیقہ کروں گا۔ حضرت نے عقیقہ کیا، اور کیسے عقیقہ کیا؟ بہت بڑی دعوت کی اور بڑے لوگوں کو اس میں شامل کیا، ان کو گوشت کھلایا، آؤ میرے پوتے کا عقیقہ ہے، سب شامل ہوئے، اور ساتھ ساتھ پوچھتے تھے عبد المطلب اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام تو بتاؤ، نام کیا رکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا ولادت کا ذکر کریں، تو ولادت کا ذکر کر رہا ہوں نا میں۔ ہاں موضوعات اور آگے ہیں وہ جی، لیکن کیا کروں، ہم بے قید لوگ ہیں نا، بے قید لوگ ہیں نا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں نام کیا رکھا، پوچھتے ہیں نام کیا رکھا، تو آگے سے جواب آیا
میں نے اپنے اس پوتے کا بیٹے کا میں نے نام محمد رکھا ہے صلی اللہ ایسا نام پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا، یہ پہلا نام محمد میرے نبی کا رکھا گیا۔ کچھ یہودیوں نے قریب تھا نا زمانہ آخری نبی کے آنے کا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھنا شروع کر دیا یہ محمد، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخری نبی جو آئے گا اس کا نام نامی محمد ہوگا، تو وہ اپنے بیٹوں کا نام رکھنا شروع کر دیا یہ نبی آخر الزمان یہ بن جائے۔ لیکن اللہ نے ان جتنے دو چار جتنے تھے ان کا نام انہوں نے محمد رکھا، وہ جلدی فوت ہو گئے، وہ 40 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے جو نبوت ملنے کا زمانہ ہے، یعنی اس تک پہنچے نہیں، بے نام و نشان ہو کر چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقل ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، نقلی چیز نہیں چل سکتی، اصلی چیز چلتی ہے۔ آج تک سکہ رائج ہے، چل رہا ہے، تو محمد کا سکہ چل رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر دوں، نام کیا رکھا؟ محمد۔ کیوں رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نام کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب کا جواب سنیں، کہا اس لیے رکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ آسمان پر اور مخلوق زمین پر میرے اس پوتے کی تعریفیں کرے۔ اللہ نے تعریفیں کی ہیں یا نہیں کی؟ کیا تعریفیں کی ہیں؟ فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ میرے بھائیو وقت میرا ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں اس سلسلے کو مزید جاری رکھتا۔ میں آپ کو حضرت حلیمہ کے ہاں دودھ پینے کا واقعہ بھی سناتا، لیکن ولادت تک میں آپ کو پہنچا چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی عزت، توقیر، اطاعت، فرما برداری، غلامی نصیب فرمائے، اور ہمیں آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔